اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک بندے کا تذکرہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور لمبا سفر کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا۔ فرمایا کہ اس کے جو سر کے بال ہیں وہ لمبے سفر کی وجہ سے مٹی سے پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے، کپڑے بھی مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، اس کے سر کے بال بھی مٹی سے بھرے ہوئے ہیں۔ لمبا سفر کرتے ہوئے یہ مٹی کو اڑاتا ہوا بہت دور سے کہاں پہنچتا ہے؟ خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، بیت اللہ میں پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچ کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی۔ کوئی بھی اللہ کے سامنے اپنی دعا پیش کرتا ہے، اپنی درخواست پیش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آدمی جو اتنی مشکل سے اتنی تکلیف سے اس عظیم ترین جگہ پہ پہنچا ہے جہاں پہ ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور جہاں پہ ہر عمل کا بدلہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یہ اس حالت کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہیں آئے گا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے قبول ہو سکتی؟ ذرا سوچئے کہ وہ آدمی جس کا مال حرام کا ہے اگر وہ حج کرنے بیت اللہ میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں، اس کے عمرے کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں، اس کی گئی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ یعنی مال حرام انسان کے اعمال کی قبولیت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔